ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہے، جی یہ بخار جو ہوتا ہے، جی یہ ایک مریض ہے گاؤں میں ہمارے، اچھا اس کو ایک دن بخار چڑھتا ہے، جی یہ اگلے دن بخار چھٹی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اگلے دن بخار ہو جاتا ہے، جی پھر اس سے اگلے دن بخار چھٹی کر باری کا لیتا ہے۔ بخار ہے۔ جی، باری کا بخار کہتے ہیں جی جی اس کو۔ جی اور وہ جس دن اس کو بخار ہوتا ہے وہ اندر کمرے میں سوتا ہے، اچھا اور جس دن بخار نہیں ہوتا جی وہ باہر ویڑے میں سوتا ہے، اچھا اور جس دن پھر بخار ہوتا ہے پھر وہ کمرے میں سوتا ہے، اوکے اور جس دن پھر بخار نہیں ہوتا وہ ویڑے میں سوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بخار نے کوئی واری لگائی ہوئی ہے، یا بخار جو ہے وہ کوئی اس کو چھیڑنے کے لیے آتا ہے بندے کو؟ اس کا علاج کیوں نہیں ہے؟ امام دین، بخار بیماری نہیں ہوتی، اچھا جی، تو اور کیا ہوتی ہے؟ یہ وہم ہوتا بخار بیماریوں کی علامت ہوتی ہے۔ ہے؟ جی، علامت کیسے ہوتی ہے جی؟ مثلا بخار کا ہونا، کھانسی کا ہونا، اچھا جسم کا درد ہونا، سر کا درد ہونا، بلغم کا آنا، یہ ساری مختلف بیماریوں کی علامات ہیں۔ اچھا، اور بخار اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جو جراثیم کو مارتا ہے۔ تو یہ بیماری نہیں ہے نہیں، تو کیا ہے یہ؟ علامت ہے۔ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اگر بخار ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ چلے وجہ کون بتائے گا اس کی؟ اب وجہ اس کو پھر پورا معائنہ کیا جائے گا مریض کا، اچھا، کہ اس کو ملیریا وہ کی وجہ سے، ٹوٹیاں لگا کے یہاں سے یوں پکڑ کے ہاں ایسے بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے ایکشن ہوتا ہے بنا ہوا، کس کا؟ جو بھی لوگ چیک کرتے ہیں۔ امام دین، ہاں جی، یہ کس طرح کے فیسز بناتے ہیں آپ؟ نہیں میں نے دیکھا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب، کس کو دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے کسی کو دیکھا وہ ہے، کسی گاؤں میں کسی آپ نے؟ جی گاؤں میں لڑکا ہے وہ بخار کا بتا دیتا ہے، اچھا تو وہ کہتا ہے جی اپنی یہ وینی جو ہے نا جی، ہے؟ یہ بینی وینی کیا؟ وہ گانا نہیں، میری بینی نہ مروڑ، مطلب امام گانا میں دین، نے سنا ہوا، اچھا تو وہ کہتا ہے اپنی بینی ذرا ننگی کرو، اچھا وہ بینی کو یوں ایسے دبا کے نا، یہ انگوٹھا ایسے رکھ کے نا جی، جی تو وہ پھر یوں کرتا ہے۔ امام دین، پھر کہتا نہیں بخار نہیں۔ بخار نہیں ہے۔ ہاں جی، امام دین، سب سے پہلے مریض کی ہسٹری لی جاتی ہے۔ ہیں؟ بالکل، مریض نے کیا کوئی جنگ لڑی ہوتی ہے کہ جنگ نہیں لڑی ہوتی، ہر بیماری کی ایک ہسٹری ہوتی ہے اچھا کہ بخار کس طرح چڑھتا ہے، بخار کے ساتھ سر میں درد ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، جسم درد کرتا ہے، یا ناک سے پانی آتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، کھانسی ہوتی ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ یہ تو ساری ہی بیماریاں ہیں امام دین، یہ بیماریاں نہیں، یہ ساری علامات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اگر علامات ہیں تو بیماریاں کون کون ہیں؟ بیماریاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، مثلاً ہاں جی، گردے کی بیماری ہو گئی، اچھا نمونیا ہو گیا کسی کو۔ چلیں میں ایک مثال دیتا اچھا، ہوں آپ کو۔ نمونیا، اگر کسی کو نمونیا ہوتا ہے نا، تو نمونیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کو بخار بھی ہوتا ہے، چھاتی میں درد بھی ہوتا ہے، اچھا کھانسی بھی ہوتی ہے، بلغم بھی آتی، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ میں انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، کھانسی اتنی ہوتی ہے کہ کھوں کھوں کرتے ہوئے وہ اس کے نزدیک بھی جو دوسرے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا ان کو سونے نہیں دیتا۔ سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، آکسیجن لیول نیچے جا سکتا ہے۔ اچھا، اب بیماری کیا تھی؟ بیماری تو ہے نمونیا، لیکن علامات کیا ہوئی؟ بخار، بخار بھی ہے، چھاتی میں درد بھی ہے، ہاں جی، سانس کی تیزی بھی ہے، ہاں جی۔ کھانسی بھی ہے، بلغم بھی ہے۔ یہ ایک بیماری تو وہ علامات ہوئی، جی، تو یہ اس نے 12 بیماریاں پیدا اب کر دیکھیں، اب نمونیا ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کس وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے؟ جیسے آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے، ہاں جی، کسی وائرس کی وجہ سے نمونیا ہے، اچھا، کسی بیکٹیریا کی وجہ سے نمونیا ہے، بعض اوقات ٹی بی کی وجہ سے نمونیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم پوری تشخیص کرتے ہیں، اور تشخیص کے بعد پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بیماری کون سی ہے۔ جب آپ بیماری کا علاج کر لیں گے تو بخار خود بخود ختم ہو جائے گا، کھانسی خود بخود ختم ہو جائے گی، بلغم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اب چھاتی میں درد ہوتا ہے فرض کریں، وہ تو گیس کی وجہ سے ہوتا گیس امام دین نہیں ہوتا، پٹھے کا درد بھی ہو سکتا ہے، کسی نے ورزش کی ہے اور دکھن ہو رہی ہے،
ہارٹ کا پھر مسئلہ ہو سکتا دل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں کے باہر ایک جھلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے، خوراک کی نالی گزر رہی ہے، ہماری مین شریان ایورٹا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بیماریاں ہی ہیں، پھیلا رہی ہیں۔ جی یہ بیماریاں ہیں ساری ہمارے مختلف اعضاء کی بیماریاں۔ امام دین میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں۔ نہیں بجا فرما رہے ہیں آپ، جی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ اس قسم کی باتیں بار بار اپنے پروگرام میں کریں تاکہ ذہن آپ کا کلیئر ہو جائے۔ ہاں میرا بھی ہو اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو، جس نے پہلے نہیں دیکھا ہوا وہ اگر اب کوئی پروگرام دیکھے تو اس کو ان باتوں کا پتہ لگے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بھی کہا ہاں جی، کہ جو بخار ہے، ہاں جی، بخار ایک علامت ہے، ہاں جی، یہ ایک جراثیم کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہاں جی، جس کو ہم بیکٹیریا کہتے ہیں، ہاں یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جی، پھر ملیریا، آپ کو پتہ ہے ملیریا کا موسم آ گیا ہے۔ وہ تو اوئے ہوئے، میں نے بڑی اچھی بات سوچی تھی رات کو۔ ہاں رات کو مجھ کو ایک مچھر نے ہاں ہاں دائیں بائیں ہوں دیکھ کے، جی میں نے وہ دیوا رکھا ہوا تھا آپریشنانے، اچھا یہ اس کی روشنی میں مچھر نہیں آئے گا، اچھا اور وہ ایک وہ جلیبی سی نہیں ہوتی جی جی وہ رکھی ہوئی تھی کہ اچھا، مچھر نہیں آئے گا۔ لیکن مچھر، آپ مچھر کو پسند آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب جی میرا اس طرح مذاق نہ اڑا، نہ 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 تو وہ میں تو اپنی طرف سے بڑی فل تیاری کے ساتھ سویا تھا کہ جی مجھے مچھر نہیں کاٹے گا، اچھا تو وہ دیوے کا تیل بجھا ہے۔ اوہ اچھا ہاں جی، جی کیوں کہ سیانوں نے کہا ہے کہ دیا نہیں جلتا، دیے کا تیل جلتا۔ واہ امام دین کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ ہاں جی، واہ تو جب تیل ختم ہو جائے تو آٹومیٹک دیوا جو ہے وہ بجھ جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب سحری ہوتی ہے صبح کے وقت تو وہ دیے کا اختتام ہوتا ہے، یعنی زندگی کو بعض اوقات تشبیہ دی جاتی ہے نا۔ اچھا اچھا، تو آپ تو پڑھے لکھوں والی باتیں وہ کرتے کہتے ہیں ہیں نا کہ اب لو بجھنے کے قریب ہے، اب تو ہم کسی بھی وقت بجھ سکتے ہیں۔ وہ کسی دور گئے ہوئے کو پکارا جاتا ہے کہ چلے آؤ، چلے آؤ، کہاں سے چلے آؤ؟ وہ جدھر پردیش گیا ہوتا ہے، اچھا تو آ جائے گا، جہاز پر بیٹھ کے آ جائے گا۔ نہیں اس تک آواز پہنچے گی تو وہ چلا آئے گا، اچھا، نہیں جب آواز ہی نہ پہنچی تو کس نے کیا آنا ہے؟ بات ہے ویسے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں سویا ہوا تھا تو مچھر نے دیا گل ہوتے ہی، اچھا کیسا اچھا میں نے کہا ہے واہ کہ دیا گل ہوتے ہی واہ واہ واہ، اس نے کہا ہوئے ہوئے یہ تو شکار تو سامنے لیٹا ہوا۔ اس نے پہلے میرے کان کے قریب آ کے بین بجائی۔ ہاں ہاں جی، تو مجھے ذرا مستی سی آئی سن، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مچھر صاحب ہیں، اچھا تو میں نے پاسا لے لیا کہ مجھے صحیح اور صاف آواز آئے۔ تو پھر اس نے کیا، تو آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں نیندر اتنی گوڑی میں تھا۔ اچھا تو اس نے جب کاٹا ہے نا اچھا تو میں نے کہا تیرا بیڑا تر جائے، اچھا مگر وہ بچ کے نکل گیا۔ تو مجھ کو یہ بتائیں کہ یہ مچھر کاٹتا کیوں؟ امام دین مچھر نہیں کاٹتا، مچھر کی بیگم صاحبہ کاٹتی ہیں۔ جی یعنی وہ لیڈس ہو کے اتنی طاقتور ہے کہ وہ چھی جوان جو بابے ہوتے ہیں ان کو بھی کاٹ لیتی ہے۔ بالکل ان کو کاٹتی ہیں، اور جو یہ ملیریا کا بخار ہوتا ہے نا، ہاں جی، اس کے جراثیم جو ہوتے ہیں یہ مچھر کی بیگم صاحبہ ڈنک مار کے اور ایک انسان کے جسم میں وہ داخل کر دیتی ہیں۔ اچھا ایک انسان میں سے اپنا وہ ٹیکہ فل کرتی ہیں اور دوسرے کو جا کے لگا دیتی ہیں۔ یعنی جو مریض ہوتا ہے نا، ہاں جی، جس کے خون میں ملیریا کے جراثیم موجود ہیں، ہاں، اگر یہ مچھر وہاں بیٹھ جائیں تو وہاں سے خون نکالتی ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اچھا، اور پھر یہ اڑ کے
دوسرے کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے. وہاں جا کے کاٹتی ہے اچھا. اور اس کو پھر انجیکٹ کر کے اور وہ جراثیم ان کے جسم میں داخل کر دیتی ہے. یہ تو پھر بات اچھی نہیں ہے نا جی. کیوں؟ دیکھو جی، ایک با پردہ خاتون ہو کے کبھی دن میں تو مچھر نظر نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو وہ اڑ جاتا ہے. اچھا. میں نے کبھی کسی مچھر کی بیگم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا. کیوں کہ وہ مجھے تو نہیں پتا کہ یہ لیڈیز ہے یا جینٹس ہے. جی میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ اڑتے پھرتے ہیں. جی. تو میں نے تو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، تو وہ مجھ کو اگر کاٹتی ہے تو اس کو شرم کرنی چاہیے. امام دین، ہاں جی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ مچھر کو اپنے قریب آنے ہی نہ دیں. نہ کیسے کو دیوار بنا کے یا لیمینیشن کرا کے یا اپنے آپ کو فریم کرا کے بستر کے اوپر لیٹ جائیں. بہت آسان طریقہ، کون سا؟ مچھردانی استعمال کر کے آپ مچھردانی کے اندر سوئیں. بلکہ اب تو مچھردانیاں ایسی آ گئی ہیں جن پر دوائی لگائی جاتی ہے جو مچھر کو مار دیتی ہے اور مچھر کو اندر آنے نہیں دیتی. اچھا. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. اچھا. پھر دوسرے کچھ ہمارے پاس ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کا اگر اسپرے کیا جائے تو بندہ سویا سویا ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. بندہ نہیں امام دین، مچھر پھر نزدیک نہیں آتے. اچھا، مچھر مر جاتا ہے. جی، کچھ لوشنز ایسے ہوتے ہیں، پھر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں امام دین جن کو جب جلایا جاتا ہے تو ان سے بخارات اڑتے ہیں اور بخارات پھر وہ مچھر کو آنے نہیں دیتے. وہ بجلی کے جو سوئچ میں لگتے جی بالکل. اور کیا. تو ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا کہ آج کل بتی کٹ جاتی ہے جی. تو وہ ان کو بھی جلایا جا سکتا ہے. ایک اور ایٹم ہے میرے پاس اچھا. جس سے مچھر دور دور بھاگتا ہے جی. وہ ایٹم جو ہے وہ ہے ڈاکٹر صاحب پاتھیاں. آپ نے دیکھی ہیں کبھی؟ پاتھیاں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اپلے دیکھے ہیں؟ ہاں اپلے. جی اپلے. جی. وہ جو گوبر ہوتا ہے بھینس کا، گائے کا، جی. اس کے وہ پاپے سے بنائے کی، اچھا. تو ان کو آگ لگا کے تو کمرے کے باہر دروازے پر اگر رکھ دیے جائیں جی. تو ادھر بھی مچھر اچھا، نہیں دھواں جو اڑتا ہے اس کی آتا. اس وجہ کے سے. مچھر جو ہے نا جی دھوئیں سے پرے پرے رہتا ہے. واہ. تو اللہ نے انسان کو عقل دے دی نا کہ انسان نے اپنا رہنا اس دنیا میں سیکھ لیا، رہنا بھی اور سہنا بھی. سہنا بھی سیکھ لیا. یعنی جب وہ مچھر کی گھر والی کاٹتی ہے تو بڑا درد ہوتا ہے، تو انسان وہ بھی سہ جاتا ہے.